دے دیا. کتابیں پڑھیں تو میں بھی پہلے یہ پڑھ کے گیا تھا, میں حیران تھا کہ ڈے ڈریم کیوں کرتے رہتے ہیں سارا دن. تو وہ سمجھے تھے کہ ان کو یوں ہی خوابیں آتی رہتی ہیں, اور چونکہ سست ہیں اور نکمے ہیں اس لیے ڈے ڈریمنگ ان کی عادت ہے. حالانکہ ان سے تحقیق میں پتہ چلا کہ بالکل غلط بات ہے. ان کی خوابوں کا ایک نظام ہے, انٹرپریٹ کرنے والے ان میں بزرگ موجود ہیں, اور ثبوت یہ پیش کرتے رہے جس طرح ہم اپنے مذہب کی صداقت کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ وہ جو خوابیں ہیں ان میں جو پیغام ہیں وہ مستقبل میں ایگزیکٹلی اسی طرح پورے ہوتے ہیں. ہم کیوں نہ مانیں, اس کا نام وہم رکھنا, کوئی رکھتا ہے تو بے وقوفی کرے بے شک. کہتے ہیں ہمیں پورا یقین ہے کیونکہ ہم شواہد رکھتے ہیں, اس لیے تمام اہم امور میں ہم توجہ کرتے ہیں. دعا کا لفظ انہوں نے نہیں بولا لیکن توجہ کرتے ہیں. اور وہ عالمی طاقت جو کائنات کی روح ہے وہ خوابوں کے ذریعے ہم میں سے کسی سے رابطہ کرتی ہے, اور وہ جب اپنے علماء کو, اس کا نام بھی علماء تو نہیں رکھا لیکن اپنے بڑے جو ان باتوں کے ماہر ہیں ان کو بتاتے ہیں تو وہ پھر اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, اور اس میں ہمارے لیے پیغام ہوتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے یا آئندہ کیا ہونے والا ہے. تو یہ جو آدم ہیں ان آدموں میں خوابوں کے ذریعے مذاہب کا آغاز کرنے والے بے شمار ہوں گے, کیونکہ آسٹریلیا کے ہر خطے میں اگر یہی مذہب ہے تو لازماً ہر خطے کا آدم اپنا اپنا خدا سے تعلق قائم کر کے, ایک اپنا اپنا ہوگا جس کا خدا سے تعلق قائم ہوا, اور اس کو خوابوں کے ذریعے وہی پیغام دیا گیا جو سارے عظیم بر اعظم میں ہر طرف پھیلے ہوئے ایبوریجنیز کو دیا گیا ہے. اور یہ چیز ان کو ابھی تک حیرت زدہ کیے ہوئے ہے, سمجھ نہیں آتی ہوا کیسے, یہ ہو کیسے سکتا ہے. پرتھ سے لے کر سڈنی تک, بلکہ اس سے آگے تک جہاں تک کنارہ چلتا ہے 3000 میل کا فاصلہ ہے, اور ڈیزرٹ میں, بیچ میں ڈیزرٹ حائل ہیں, بہت سارے ایسے خطے ہیں جن کو عبور نہیں کیا جا سکتا. اس میں الگ الگ علاقوں پر یہ لوگ قابض تھے. ہر قوم اپنے علاقے کی بادشاہ تھی, اور ہر قوم انصاف پسند اور امن پسند تھی, اور کوئی آپس میں لڑائیاں نہیں ہوئیں جگہوں کی خاطر اور ٹیریٹری کی خاطر, اور اپنی معصومیت میں, بھولے پن میں بس گیدر کرتے تھے جو نیچر نے, قدرت نے ان کے لیے اگایا ہوا تھا. اس کے باوجود جہاں بھی آپ ان سے سوال کریں ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ خوابوں کے ذریعے ہمیں مذہب کا پتہ چلا, اور وہ کائنات کی روح جو اس کو وہ کہتے ہیں عالمی طاقت, خدا ہے, خدا کا تصور, وہ ہم سے رابطہ پیدا کرتی رہی. تو 600 تو کہتے ہیں موجود ہیں, اس سے علاوہ کہتے ہیں ہزاروں ہوں گے جو غائب ہو گئے. تو ان کے آدم صاف پتہ چلا کہ اتنے آدم تو تھے وہاں. اس طرح شمار کرنا شروع کریں تو ادھر بھی ان کے بھی آدم ہیں, ماؤز کے, مایا کمیونٹی کے. ادھر میں نے ان سے رابطہ کیا گواٹے مالا میں, وہاں کے جو ریڈ انڈینز ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ ان کے بڑے چوٹی کے لیڈر بڑی دور سے سفر کر کے آئے تھے, ان کو خاص طور پر دعوت دی گئی تھی, وہ ملنے کے لیے آئے. انہوں نے بھی یہی اشارہ کیا کہ زمین کی ایک روح ہے جو ہم سے رابطہ رکھتی ہے, اور اسی سے ہمارے مذہب کا, ہماری زندگی کے اقدار کا آغاز ہوا ہے. اور عجیب بات ہے کہ ان سب کو انہوں نے کیتھولک بنا دیا تھا, کیتھولک بنے ہوئے, اور کیتھولک بڑا پادری جو کافی اہمیت رکھتا ہے اور لکھنے والا بھی ہے, ایسے بہت شریف نفس انسان تھا, اس نے ہماری مدد کی تھی, ورنہ ہم ان کو بلا نہیں سکتے تھے, ان تک پہنچ نہیں سکتے تھے. وہ لے کے آیا ہوا تھا. اس کی موجودگی میں میں نے ان سے سوال کیے کہ بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے. تو وہ بیچارہ پادری بہت ہی شرمندہ اور خفیف محسوس کر رہا تھا, کیونکہ اس کے سامنے یہ کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ کے وہ جو پیدائش اور باپ کا بیٹا ہونا, اس کا انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا. ہم عیسائی ہیں, ہم کیتھولکس ہیں, لیکن ہمارا مذہب یہ ہے کہ ایک خدا کی روح ہے جو زمین میں ہے, ساری زمین کی ایک روح ہے, اور اس کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ زمین کو تبدیل نہ کرو. اس لیے یہ لوگ جتنے ہیں مغربی, یہ شیطان کے نمائندہ ہیں جو مخالف طاقت کے, اور یہ زمین کو تبدیل کر رہے ہیں, اور یہ ہماری
سب سے بڑی تذلیل کر رہے ہیں یہ، اور ہمارے مذہب میں دخل اندازی ہے، جس کے نتیجے میں دنیا میں ضرور فساد برپا ہوگا، کیونکہ ہمیں پیغام یہ ہے کہ اگر تم نے زمین کو تبدیل کیا تو اس کے نتیجے میں تباہی آئے گی، اور انہوں نے ہمارے نقشے بگاڑ دیے اور ہمیں دھکیل دھکیل کے چھوٹی جگہوں میں لے گئے۔ یہ سارا مضمون انہوں نے چیف پادری صاحب کی موجودگی میں بیان کیا۔ تو مذہب ان کا وہی ابھی بھی، نام چاہے کیتھولک رکھ لیں، وہ کروڑوں ہیں ایسے لوگ جو کیتھولسزم میں یا دوسرے عیسائی فرقوں کے عنوانات کے تابع شمار ہو رہے ہیں، لیکن عملاً ان کا مذہب وہی ہے جو پہلے سے ہے۔ تو ان کے بھی آدم ہوتے رہے ہیں، اس لیے اب شمار شروع کر دیں کتنے بنتے ہیں۔ اور کوئی سوال؟ ضرور یہ روحوں کا کس حد تک تعلق ہوتا ہے جی؟ بعض دفعہ انسان مثلاً خواب میں دیکھتا ہے کہ کہیں سے کہیں گئے ہیں اور مختلف قسم کی روحوں کے اوپر یہ ہمارے بشیر رفیق خان صاحب کا ایک اپنا وہ ہے اعتقاد، جسے انہوں نے بعض ثبوتوں کے ساتھ شائع بھی کروایا ہے۔ ان کے نزدیک روحیں دوبارہ رابطہ کر لیتی ہیں اور اس کی کافی شہادتیں ملتی ہیں۔ کیوں جی، ہے نا ایسا مضمون؟ ہاں جی، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان کی نمائندگی میں سوال کر رہے ہیں یا اپنا ایک الگ سوال ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا تھا جی۔ اچھا، جی، ان کا تو اخبار یہاں بھی چھپ چکا، الفضل میں بھی شائع ہو گیا۔ کئی لوگ بیچارے ابھی تک روحوں کے سے واسطہ کر انتظار میں بیٹھے ہیں، اور کافی اس سلسلے میں سرسراہٹ پائی جاتی ہے۔ آپ کو نہیں پتہ لگا؟ آپ کہاں کس دنیا میں رہتے ہیں؟ اسلام آباد میں ان کی آواز نہیں پہنچتی؟ بتائیے۔ وہی تھا کہ ضرور یہ بعض دفعہ انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ فوت شدگان جو ہیں وہ آ کے ملتے ہیں، مختلف باتیں ہوتی ہیں، مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، اور بالکل یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بالکل یہ زندگی میں جیسے ہو رہا ہے سارا۔ یہ کس حد تک یہ درست ہے کہ جی تعلق روحوں کا ہے؟ نہیں، وفات شدگان میری بات سن لیجیے۔ واقعہ یہ ہے، میں اس کے متعلق پہلے مثالیں دے چکا ہوں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ آپ کشفی نظارے کے طور پر، یا بعض لوگ سمجھتے ہیں واقعتاً، جس فوت شدہ کو دیکھتے ہیں وہ بعض دفعہ ایسے نشان پیچھے چھوڑ جاتا ہے جو قطعی طور پر سچے نکلتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا، یعنی نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ واقعتاً روح آئی تھی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میں آپ کو اپنی والدہ کی مثال دیتا ہوں۔ ان کے وصال کے چند دن بعد نہیں، جبکہ حضرت مسلم موعود نے بچوں کی نگہداشت کے لیے انہوں نے حال ہی میں سیدہ میرا پس سے شادی کی۔ اس شادی کا جب اعلان ہوا تو الفضل میں اس کی تفصیل آئی۔ حضرت ممانی جان میر اسماعیل صاحب کی بیگم، حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم، جو حضرت چھوٹی اپا وغیرہ کی والدہ تھیں، وہ اپنے کمرے میں بند الفضل اس طرح رکھ کر غسل خانے میں نہانے کے لیے چلی گئیں۔ شاید جمعے کا دن تھا یا کیا تھا۔ تو جب وہ باہر نکلی ہیں، ابھی بال گیلے پھیلے ہوئے تھے اسی طرح، تو انہوں نے میری والدہ کو دیکھا کہ وہ اس الفضل پہ جھکی ہوئی، اس کو ورق گردانی کرتے ہوئے ایک جگہ کھول کر پڑھ رہی ہیں۔ اور انہوں نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے بیان کیا کہ کوئی خوف کسی قسم کا مجھ پر طاری نہیں ہوا، بالکل نارمل کی طرح، حالانکہ میں جانتی تھی کہ فوت ہو چکی ہیں، لیکن جب انہوں نے مڑ کے مجھے دیکھا تو کمرہ چھوڑ کے چلی گئیں۔ اس وقت ان کو اچانک، جس طرح ایک کنیکشن سے کٹ جاتا ہے بجلی کا، اس طرح وہ اچانک اپنے آپ کو نچلی سطح پر آتی محسوس ہوئی، اور دوڑ کر جا کے اس رسول کو دیکھا تو وہیں کھلا ہوا تھا جہاں یہ خبر جائے ہوئی تھی۔ اب اس کا نتیجہ یہ انہوں نے واقعہ تو نہیں لکھا غالباً اپنے اس مضمون میں، اگر یہ لکھ دیں تو قطعی نتیجہ یہ نکالیں گے کہ روح آئی ہے دنیا میں دوبارہ۔ لیکن سوال یہ کہ اگر روح آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب تک وہ ساری روحیں انسانی جسم میں قید ہیں اور ویسے ہی کپڑے پہنتی ہیں اور اسی طرح پھرتی ہیں، ایک 3 ڈائمینشنل وجود کے طور پر، کسی اور ڈائمینشن کی چیز نہیں ہے۔
اور قرآن کریم اس کو جھٹلا رہا ہے.